بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا، کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا کہ اپنے لہجے سے ہم بے ہنر نہیں لگتے. ایک قربت جو ہوتی ہے نا نیک لوگوں کی صحبت، اور پھر ایسے لوگ وہ بڑے ضروری ہے. اچھی جگہ بیٹھو گے، مسجد میں بیٹھیں گے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. ابھی جس طرح ہم گئے ہیں، کل گئے تھے، اثرات آئے تھے. بچوں نے ختم کیے، 4 بچوں نے ناظرہ ختم کیے، پھر ہمیں انہوں نے بلایا تھا مفتی صاحب نے. اس بچوں کو میں ساتھ کمپنی کے طور پہ لے گیا تھا. اس کے اثرات لازمی ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے. نیک جگہ بیٹھنے سے آپ کے اوپر اچھے اثرات آتے ہیں. نیک لوگوں سے بیٹھنے، بری صحبت میں بیٹھو گے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں زندگی میں، لائف میں، اور معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان جگہوں سے ہجرت کر جائیں جو اچھی جگہ نہیں ہیں. وہ ضروری ہے. اور اس جگہ ہجرت کر جائیں جو اچھی جگہ ہیں. سوسائٹی بڑا میٹر کرتی ہے انسان کی. ایسے دوست یار جو جسٹ اگر ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ مجھے ابھی غلط راستے پہ لے جائے گا، بہتر ہے کہ اس سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ. اپنے آپ کو بچانا نا. آپ نے اتنا تو نہیں کہ آپ دوسرے کی اصلاح کرو، وہ تو بڑے عظیم لوگ کرتے ہیں دوسرے کی اصلاح. نہ کوئی کسی کی بات سنتے ہیں آج کل. ہر بندہ کہتا ہے میں عقل مند ہوں. اس لیے ایسے عقل مندوں سے دور ہو جاؤ. قرآن کے قریب ہو جو، قرآن شریف کے، نیک لوگوں کی صحبت، اچھی بات. والدین بہترین دوست ہیں آپ کے، تو ماں باپ کی بات فرسٹ پریارٹی ہے. ان کی بات سنیں، مانیں. زندگی میں آپ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ٹائم آرمی کی تیاری کے لیے آئے ہیں میرے پاس، آرمی نیوی ایئر فورس کے لیے ٹیسٹ. اور ویسے ہی بچے آپ لوگ اپیئر ہوتے رہیں، ٹیسٹ دیتے رہو. ضروری نہیں کہ ابھی پی ایم اے کی تیاری، ابھی ویسے جسٹ فار یور نالج جو سیٹیں آتی ہیں جس طرح ابھی آئی ہیں ایف بی آر میں آئی، اسے اپلائی کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ ہو کیا رہا ہے. پتہ تو چلے کہ یار ہم کتنے پانی میں ہیں. اور وہ بچے جو اپلائی نہیں کرنا چاہتے آرمی، ان کو بھی میں کہتا ہوں اپلائی کرو، پتہ چل جائے گا نا. بے شک آپ نہ جوائن کرو، بعد میں آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں آیا اس قابل ہوں بھی کہ نہیں، مجھے آرمی لیتی ہے کہ نہیں لیتی. اس میں اوور آل ساری ہر چیز چیک کی جاتی ہے. آپ کی فزیکل فٹنس چیک کی جاتی ہے، میڈیکل کی جاتا ہے، ٹھیک ہے. بیماری تو اسے کوئی نہیں ہے. آپ کے پھر مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہاں اگر آپ نکل گئے بعد میں شک نہ جو جوائن مت کرو. اس لیے دوسری جو سیٹس آتی ہیں جس طرح آپ ایلیجیبل ہو، ایج بھی ہو، تو آپ ویسے اپلائی کر دو. چلو میں یہاں اپلائی، اگر مل جاتی ہے سرکاری نوکری تو ویل اینڈ گڈ، بجائے پرائیویٹ نوکریاں کرنے کے. اگر آپ کو 14 گریڈ میں یا 12 گریڈ میں کوئی سروس مل جاتی ہے، یا ایون نیچے بھی مل جاتی ہے، یہ نیچے بھی غریب بندے کے لیے دیکھیں پی این کی نوکری سرکاری ہے، وہ مل جاتی، بہت اچھی بات ہے کہ نہیں ایسا؟ سرکاری نوکری میں تو آ گئے نا کم از کم. وہ جوائن کر کے بعد اسٹڈی کرتے رہو، پڑھتے رہو. حکومت پاکستان کے انڈر تو آ جاؤ گے نا جاب کے حوالے سے. کئی بچوں نے دیکھے ہمارے الحمدللہ جوائن کیے. میرے کہنے بھی بچوں نے بہت سے بینک میں جوائن کی ہوئی ہیں. اور یہی چیزیں آتی ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہاں پہ. یہی جی کے شی کے ہر چیز یہی پوچھتے ہیں. یہی کانفیڈینس، یہی پرسنالٹی. تھوڑا گرو کرو اپنے آپ کو. باقی اللہ کی مدد آتی ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں انسان. ڈیلی بیس پہ ان بچوں کو میں ٹیسٹ دیتا ہوں، جسٹ 2-3 ٹیسٹ کہ بچے یہ کر کے آنا ہے اور میں سننا ہے. تو کل میں نے ٹاسک 21 سے 30 تک اکیڈمک پورشن 21 سے 30 تک ٹیسٹ دیے ہوئے تھے. تو مجھے دیں آپ نوٹس، آپ بھی دے دیں. ایک کالج کے سنوں گا اور ایک دوسرے میں. آپ نے ابھی 21 سے 30 ان کے ساتھ ملنا ہے، پیچھے چھوڑ دو. ایسے ریورس ویسے بھی آنا ہے نا. جو میں دے رہا ہوں ان بچوں کو وہ کرو صرف، سمجھے جو سن رہا ہوں میں. تاجکستان کا کیپٹل کیا ہے بیٹا؟ دوشنبے. کیا؟ دوشنبے. واٹ از دا کرنسی آف ملیشیا؟ Malaysian ringgit. Which country has the news agency named Antara? Indonesia. Indonesia. Which movement of East Pakistan also supported Indian War of 1971? Mufti Bahini. What is the literal meaning of zakat? Purification. گڈ. 5 کے 5 ٹھیک دیے بچے نے. اس کے لیے کلیپنگ کر دو. اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. نیکسٹ آ گیا ہمارا اسٹوڈنٹ احسن. 5 کویشچن ہوں گے، 5 کے ٹھیک جواب دو گے آگے بڑھیں گے، ورنہ ادھر ہی پھنسا رہوں گا میں.
جلدی مکانی ہے کلاس کو، صحیح آنسر دو. ہاؤ مینی ٹائمز دی ورڈ قرآن از یوز ان ہولی قرآن؟ قرآن لفظ قرآن شریف میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ابھی غلط یہ بتایا آپ بھی اس نقشے قدم سے ادھر تک آواز آ رہی ہے. 72 70 مرتبہ کتنا ہے؟ 70. دوبارہ کویشچن ہو گئی. دیر آر ڈیش مصارف زکوٰۃ. 8. ایک کویشچن ٹھیک ہے سمجھ. ان وچ سورہ دی ہجرت آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از مینشنڈ؟ کس سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہے؟ Who give the idea of sark? آپ پوچھتے کیوں میرے سے سارک؟ اس طرح نہ کرو نا بچے، ادھر بھی غلطی کرو گے. وہ پوچھے گا سی ہو تو آپ کا برا امپریشن پڑتا ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہے؟ کون سے نہیں پڑھے؟ کون سے؟ اچھا ابتدائی سے سنو. چلیں نہیں پڑھا بتاؤ نا. میں نے پڑھا نہیں ہے سر. ہاؤ مینی کمپینز ڈگ دی ڈچ آن بارڈر آف سیریا؟ یہ بھی نہیں پڑھا تھا. 23 نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے. ان ہاؤ 2 ٹھیک ہو گئے. ان ہاؤ مینی ڈیز خیبر واز کیپچرڈ؟ قلعہ خیبر کتنے دنوں میں کیپچرڈ ہوا؟ 20. ٹھیک ہے. 3 ٹھیک ہو گئے. تو نہیں گلوک میں دے رہا ہوں دیکھ لو. ان ہاؤ مینی ایئرز ور مدنی سورہ ریویلڈ؟ مکی اور مدنی سورہ میں فرق بتا دو. میں نے بتایا تھا نا یار، اس پہ میں نے بتایا تھا کہ وہ بچے غلط جواب دیتے ہیں. وہ غلط یاد کر لیا آپ نے. ہجرت سے پہلے والی صورتیں وہ چاہے مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں یا مدینہ میں نازل ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. ہجرت کے بعد اگر چاہے مکہ بھی میں نازل ہوئی، وہ کون سی صورت ہوگی؟ کون سی صورت ہوگی وہ؟ ہجرت کے بعد اگر وہ مکہ میں نازل ہوئی کون سی صورت ہوگی؟ اس کو سمجھاؤ بیٹا. تب بھی وہی ہوگی. ہجرت کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ہجرت مدینہ کا فرق ہے. نبی پاک نے ہجرت کب فرمائی تھی؟ عیسوی کون سی تھی؟ AD فرسٹ ہجری تھی نا. عیسوی کون سی تھی؟ 622. 622 AD از اکول ٹو کتنے ہجری؟ تو نہ بتانا، اس سے پوچھ رہا ہوں. کیسے؟ کیوں؟ کیوں وجہ؟ ہجرت کب شروع ہوتی ہے؟ ہجری سال کب شروع ہوتا ہے؟ کس کی ہجرت؟ کون سی ہجرت؟ کس کی ہجرت؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ میں کی. کب کی تھی؟ فرسٹ ہجری. کب کی تھی؟ فرسٹ ہجری کب شروع ہوئی؟ AD کون سی تھی؟ 620. AD سے بنتا کیا ہے؟ 620. اچھا کیا بنتا ہے AD سے؟ دیکھو میں بڑی تحقیق کرتا ہوں، آپریشن کرتا ہوں بچے کا، بار وہی پوچھوں گا. ہیں ابھی ہجرت سے پہلے جو نبی پاک نے کی ٹوٹل ظاہری ایج کتنی تھی؟ ٹوٹل ایج میں بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں. ٹوٹل ایج نبی پاک نے کی. ہاں ٹھیک ہے. اسلم جب ہجرت کی مدینہ کی جانب کتنا عرصہ تک آپ زندہ رہے؟ کب اس سال ہوا؟ کون سی ہجری میں فوت ہوئی آپ دنیا سے پردہ فرمایا؟ 10 ہجری. خطبہ حجت الوداع کا نام سنا نا آپ نے؟ کب ہوا یہ؟ 10 ہجری. میں سمپل سے پوچھ رہا ہوں بجائے اس لیول کے. کوئی ایسا ہی آسان آتے ہیں نا وہ تو یہ مشکل ہیں. مشکل تو نہیں پوچھ رہا نا.
مکہ میں نبی پاس میں کتنا عرصہ رہے؟ تقریباً آئیڈیا کر دو کتنا عرصہ رہے؟ 40 سال نبوت سے پہلے یا بعد میں؟ نہیں اوور آل میں پوچھ رہا ہوں، میں نبوت کا ذکر ہی نہیں کیا. Overall؟ دیکھ کویشچن نہ کیا کرو. اچھا پھر آپ خود مشکل میں پھنس جاؤ گے. جس نے بنی اسرائیل تھے نا وہ بچڑا کس قسم کا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، موٹا ہو، پتلا ہو، رنگین ہو، یہ اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ ان کو سوال نہ کرو، خود ہی پھنس جائیں گے. وہ ایسا پھر اللہ نے کہا دیا، وہ ملنا ایک بندے کے پاس تھا، پھر وہ اس نے کتنا مہنگا دیا تھا، پھر پتہ نا. 53 سال. کتنے سال؟ 10 سال مدینہ میں رہے ہیں. 63 سال بک میں ہے بھی صحیح نا یہ. چلو اور پوچھتے ہیں، شملہ پیکٹ کب ہوا؟ یہ ادھر ہے 1900 وجہ تو جاب کی طرف ذہن ہے تیرا اصل میں نا. جاب شاپ کرو لیکن ساتھ یہ بھی یاد کرو. اچھا نیکسٹ آ گیا یہ ہمارا بچہ، کیا نام ہے بچہ آپ کا؟ ملک محمد ملک احمد. نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر ہے کرنٹ کون ہے؟ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز سر، ایاز صادق ہیں. اور چیئرمین سینٹ کون ہے؟ سید یوسف رضا گیلانی سر. وین محمد خان جنیجو واز اپوائنٹڈ ایز پرائم منسٹر؟ سر 1985. ٹھیک. If one has dash camels, he should pay zakat. کتنے اونٹ ہو تو سر زکات؟ 5. 5. آخری کویشچن، کرنٹ سی ایم پنجاب کون ہے؟ سر مریم نواز یاد کیے ہوئے، ٹھیک ہے، پڑھا ہے نا. سر. یہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے، اتنا کوئی بڑے اس میں نہیں ہے. سر آپ کی طرف آتے ہیں. یوم تکبیر کسے کہتے ہیں؟ یہ مطلب جب ایٹم بم بنا تھا تو اس دن ٹھیک ہے. کتنے دھماکے کیے تھے پاکستان نے؟ 6 کیے تھے نا. انہوں نے 5 کیے تھے. ہم نے 6 کیے تھے. Who was the first Muslim شہید in males؟ مردوں میں سب سے پہلے شہید کا نام بتائیں. مسلمان. When Miss Benazir Bhutto became Prime Minister of Pakistan for the second time؟ 1993 کون سا مہینہ تھا؟ آپ بتاؤ. اکتوبر. یہ بچے نے دیکھو یاد کیے انہوں نے. کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ وین واز دی پاکستان بیت المال اسٹیبلشڈ؟ 1992. ایک ہی روم میں رہتے ہو، اس نے یاد کیے ہوئے. کرنٹ سی جی آف پاکستان آرمی؟ لیفٹیننٹ جنرل سید امیر رضا. امیر ہے عامر ہے؟ امیر ہے. عامر. عامر. امیر ہے عامر ہے؟ عامر اے ایم آئی. عامر ڈبل اے ایم آئی آر، عامر ہی ہے نا یہ بھی. تو اسپیلنگ تو آپ عامر کی مختلف لکھ سکتے ہیں. جی آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بچہ آیا ہوا ہے کریڈٹ کالج کی تیاری کے لیے. یہ آپ کے نوٹس ہیں. یہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، اس کو غزوہ کہتے ہیں. لڑائی ہوئی چاہے لڑائی ہو یا نہ ہو. سریہ کسے کہتے ہیں؟ سریہ ایسی جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو، کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کے روانہ کیا ہو. ٹھیک. غزوہ حنین کے کوئی 3 اثرات بیان کریں. غزوہ حنین میں کفار کو شکست ہوئی، بہت سا غالب مال غنیمت ہاتھ آیا، مسلمانوں کو فتح ملی اور کفار کے 70 آدمی مارے گئے. 70 آدمی مارے گا. کفار کے لشکر کی سبرائی میں روانہ ہوا اور کہاں پڑاؤ کیا؟ کفار بنو حوازن کے رئیس مالک بن عوف کی سرگردی میں روانہ ہوا اور حنین کی وادی میں پڑاؤ ڈالا. غزوہ حنین میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو میدان میں کیسے بلایا اور اس کا کیا اثر ہوا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کو پکارا. مسلمان واپس پلٹے اور ایسی بہادری سے لڑ کے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، کفار بھاگ نکلے. غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے مالی ایثار کا ذکر کریں.
غزوہ تبوک آخری کے کوشچن ہے آپ سے، چلو غزوہ تبوک کے موقع پر یہ لیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت سی رقم ادا کی، اور خواتین نے اپنے زیور اسلام کے لیے قربان کر دیے، اسلام کے لیے وقف کر دیے، کیونکہ اس ٹائم جذبہ بھی تھا، جہاد کا جذبہ، اور نبی پسند برکتیں بھی تھیں۔ کل کا کام لکھ لو پہلے۔ وربل کمپلیٹ کرنے ہیں، آپ نے سمجھانے ہیں۔ اچھا وربل پورشن نوٹس میں سے، یہ آپ کے پاس بھی ہے نوٹس، یس وہ سارے آپ نے وربل جو انیشل والے ہیں نوٹس، وہ جو میں پوچھوں گا وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، اس کی ویڈیو بنے گی تاکہ یہ وربل ختم کر دیں آپ اس چیز کو۔ یس دوسرا جو اکیڈمک پورشن ہے 31 سے 33 تک یاد کرو، 3 دیے ہیں، آپ بھی ایسا یہاں سے سٹارٹ کر دو، بسم اللہ کر دیں یہاں سے 31 سے 33 آپ بھی پڑھو۔ اچھا یہ جی پڑھتے رہو، یہ کہتے یہ بھی لکھو سر، آپ یاد کر سکتے ہیں، ایکسٹرا ایڈیشنل چیز ہوگی آپ کے لیے، انٹرویو میں کام آ جائے گا نا یہ 31 سے 33 جو ان کو دے رہا ہوں نا وربل یہ اکیڈمک، وہ آپ بھی یاد کرو، اپنا ٹیسٹ اگلے 3 ہی یاد کر لوں۔ جو اسپیچ آج سنائی ہے نا مجھے آپ لوگوں نے، اس کو مجھے تلفظ کے ساتھ سنانا ہے، صحیح صرف سنانا ہے، تلفظ کرنے نہیں ہے، مجھے سنانی ہے، ویڈیو کے علاوہ میں سنوں گا۔ یہ جو سمجھتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ورڈ ادائیگی کیسے، اس کا مطلب کیا، میں آپ کو پہلے صحیح کراؤں گا یہاں پہ، تاکہ کل آپ ادھر یہ نہ کہیں سر نے پریکٹس کرائی نہیں ہے، ہمیں سنا ہے نہیں سن رہے ہیں۔ آئی ایس بی کے نوٹس لانے ہیں، کیا لانے ہیں؟ آئی ایس بی کے نوٹس اپنے ساتھ لانے ہیں یہاں پہ۔ اس میں پہلا جو پورشن ہے نا مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، کیا ہے؟ مکینیکل ایپٹیٹیوڈ، اس کو چھوڑ کے اگلا پورشن ہے او پی آئی، کیا ہے؟ او پی آئی، وہ ذرا پڑھ کے آنا ہے آپ نے کہ او پی آئی ہوتا ہے کیا ہے، کیا کیسے کرنا ہے۔ نہیں آپ کا نہیں ہے، بس یہ سمپل سے میں نے کام دیا، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو دل میں خواہش ہے وہ اللہ سے مانگ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔